السلام علیکم۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا عمر پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں۔ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا ہے؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس آنے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آئے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے، یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کے رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے اور سلطہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل کیوں نہ کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر، نہیں جانتا اسے۔ عمر، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس عمر کو بھلا پاتے؟
انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پڑھی جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین، ابوذر مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابوذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابوذر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کرے، کاٹ کر ابوذر کے حوالے کر دے، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجاوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے، لیکن مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا، نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجیے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو، پرندوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے باتوں کا افاہ ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابوذر، تم نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابوذر نے کہا، ہے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو آپ؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے ابوذر ہی اٹھا لیا گیا۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکارتے اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری ابوذر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابوذر، اللہ تجھے شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی شہادتیں عمر کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھیں۔